السلام علیکم۔ رمضان کا مبارک مہینہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے روحانی تازگی کا، خوب شناسی کا اور اللہ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا۔ تو آج ہم ایک ایسی عملی گائیڈ پر بات کریں گے جس سے اس سال کا رمضان ہم سب کے لیے ایک واقعی یادگار روحانی سفر بن جائے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے نا کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان کیسے بنایا جائے؟ اصل میں یہی وہ سوال ہے جو ہماری آج کی پوری بات چیت کا مرکز ہوگا۔ تو چلیں مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک بابرکت رمضان کا آغاز صرف چاند دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ نہیں، اس کی تیاری تو ہفتوں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک مضبوط عمارت کے لیے ایک گہری بنیاد چاہیے، اسی طرح ایک روحانی طور پر بھرپور مہینے کے لیے جسمانی اور ذہنی تیاری بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو جسمانی تیاری کے لیے یہ 5 بہت آسان سے اقدام ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا نیند کا شیڈول ٹھیک کریں۔ اس سے سحری میں اٹھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر چائے، کافی، فاسٹ فوڈ یہ سب تھوڑا کم کر دیں تاکہ جسم کو روزے کی عادت پڑ جائے۔ روزانہ بس 20 سے 30 منٹ کی واک شروع کر دیں، اس سے انرجی بنی رہے گی۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور ہلکی پھلکی غذا کی عادت ڈالیں۔ یقین مانیں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رمضان میں بہت بڑا فرق لائیں گی اور بہت راحت دیں گی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو سب سے اہم تیاری ہے وہ ہے نیت کی۔ یہ دعا دیکھیں، اے اللہ مجھے رمضان کی عبادت کے لیے صحت عطا فرما۔ یہ دعا ہماری ساری جسمانی کوششوں کو ایک روحانی مقصد دے دیتی ہے۔ جب نیت یہ ہو تو پھر پانی پینا، ورزش کرنا، یہاں تک کہ صحت مند کھانا، یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد اپنی صحت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تیاری تو ہو گئی۔ اب چلتے رمضان کے دن کی طرف اور اس کی روحانی بہاؤ کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک عام 24 گھنٹے کا شیڈول ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہم اپنے ہر لمحے کو عبادت اور ایک مقصد سے کیسے بھر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن سمجھے ہمارے پورے دن کا ایک نقشہ ہے۔ سحری سے بھی پہلے وہ جو روحانی بیداری کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے دن شروع ہوتا ہے۔ پھر سحری، فجر کی نماز، دن بھر کی مصروفیات، پھر افطار کا وہ بابرکت لمحہ اور رات میں عشاء اور تراویح۔ یہ پوری ترتیب ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ہمارا پورا دن عبادت کے ایک خوبصورت دھاگے میں پرویا ہوا ہے۔ تو دن کا آغاز ہوتا ہے سحری سے بھی پہلے، رات کے آخری پہر کی خاموشی میں۔ یہ وقت ہے اصل روحانی تیاری کا۔ 2 رکعت نفلی نماز پڑھ کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، پھر استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ چیزیں آپ کے دن کے لیے ایک پاکیزہ بنیاد ڈال دیتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک سادہ لیکن غذائیت سے بھرپور سحری جو جسم کو دن بھر کے روزے کے لیے انرجی دیتی ہے۔ اچھا، فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ پورے دن کی روحانی ڈائریکشن سیٹ کر دیتا ہے۔ نماز کے بعد صبح کے اذکار پڑھنا ایک طرح سے روحانی ڈھال کا کام کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں کام مل کر ہمیں دن بھر کی مصروفیات اور چیلنجز کے لیے ایک بہت مضبوط روحانی بنیاد دیتے ہیں۔ اور یہیں پر رمضان کی روح کا ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے کہ اگر نیت صحیح ہونا تو دفتر کا کام ہو، پڑھائی ہو یا گھر کے کام کاج، سب کچھ عبادت بن سکتا ہے۔ جب ہر کام کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو پھر زندگی کا ہر ایک لمحہ عبادت ہے۔ یاد رکھیں، روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر عمل کو پاک کرنا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بیلنس دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف تو اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ جیسی بری باتوں سے بچانا ہے، اور دوسری طرف اپنے دل کو سبحان اللہ، الحمدللہ جیسے ذکر سے آباد رکھنا ہے۔ یہی اندرونی اور بیرونی پاکیزگی اصل میں روزے کی روح ہے۔ افطار سے ٹھیک پہلے کے چند لمحے یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہت ہی خاص، بہت انمول وقت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ان لمحات کو ضائع مت ہونے دیں، انہیں غنیمت جانیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اب بات کرتے ہیں روزہ کھولنے کی۔ جو نبوی طریقہ ہے وہ ہمیں سادگی، شکر گزاری اور میانہ روی سکھاتا ہے۔ دن بھر کا روزہ کیسے کھولیں؟ بس ایک کھجور اور پانی سے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ توفیق دی۔ اس کے فوراً بعد مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر آرام سے، سکون سے ہلکا پھلکا کھانا کھائیں۔ یہ ترتیب ہمیں سکھاتی ہے کہ روحانیت کو جسمانی ضرورت پر فوقیت دینی ہے۔
ظاہر ہے ہر کسی کی زندگی اور ذمہ داریاں ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اب دیکھتے ہیں کہ خواتین، اسٹوڈنٹس اور جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ سب اس مبارک مہینے کے معمولات کو اپنی زندگی میں کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں مختلف لوگوں کے لیے کچھ بہت اہم ٹپس ایک ساتھ دی گئی ہیں، جیسے خواتین کے لیے یہ کہ وہ گھریلو کاموں کو عبادت کی نیت سے کریں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین وقت ہے فجر کے بعد پڑھائی کا، کیونکہ اس وقت فوکس سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے پروٹین سے بھرپور سحری بہت ضروری ہے تاکہ دن بھر انرجی رہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہر کسی کو اپنے حالات کے مطابق رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد دیں گے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے ایک یاد دہانی کہ گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش جیسی ذمہ داریاں اگر نیت اچھی ہو تو یہ بہت بڑی عبادات بن سکتی ہیں۔